नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में कुछ ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। और इसी तरह बालिहाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह आज अशर रहमत की फ़जीलत, इसकी बरकत, इसकी अहमियत, इसके हवाले से बहुत ही बलीग़ गुफ्तगू होगी कुछ देर में इंशाअल्लाह। एक और मौलाना साहब हमारे इस प्रोग्राम और स्टूडियो की रौनक को दोबाला करेंगे, नाम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। लेकिन आगाज़ करते हैं सना की खूबसूरत आवाज़ में कुछ दुआया कलिमात से। तो आगाज़ कीजिए सना जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। अल्लाह अल्लाह रमज़ान मुबारक में हो सामने काबे के, रमज़ान मुबारक में हो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। अल्लाह अल्लाह मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह के रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। अल्लाह अल्लाह जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा,
دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا۔ سبحان اللہ ثنا، سبحان اللہ، جذبے کی جس صداقت کے ساتھ، جس درد مندی اور سوز کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، وقت گرچہ بہت کم ہے، صرف ایک شعر پڑھ دیجئے جس میں مایوس نہیں ہوں میں والا ذکر ہے۔ جی، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ بہت شکریہ ثنا، بہت شکریہ۔ خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں، وہ نظریں، وہ بصارتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے در اقدس کی زیارت کی ہے، انہیں روبرو دیکھا ہے۔ تو دعا یہی ہے ناظرین کہ جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ حاضری قبول کرے، اور وہ لوگ جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے سے محروم ہیں، جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے در اقدس پر بلائے۔ ثنا کی تعریف میں مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ تو ناظرین، آج 3 رمضان مبارک ہے، اور آج کا دن تاریخ کے آئینے میں مجاز صاحب کے ساتھ۔ آج 4 رمضان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 رمضان سن 1363 ہجری کو عثمانیہ سلطنت کے 37ویں آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کا پیرس میں انتقال ہوا۔ یہ انتقال ان کا جلا وطنی کی حالت میں ہوا کیونکہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 4 رمضان 576 ہجری کو بغداد کے بہت مشہور کاتب ابن خراسانی کا انتقال ہوا۔ یہ 494 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا 10 جلدوں کا دیوان بہت زیادہ مشہور ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ لوگوں سحری کھا لیا کرو، سحری کی کھانے میں بہت برکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بنا سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کتنی برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینہ یہ ایسا ہے کہ جس میں سحری کے لیے اٹھنا تمام گھر والوں کا ہوتا ہے، اٹھنا بھی آسان ہے۔ اگر آپ لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھیں اور صرف 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دیں پڑھنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی آپ کو تہجد کی عادت پڑ جائے گی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو چھپی ہوئی نماز ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی اور امت کے لیے نفل ہے، لیکن یہ کیونکہ 30 رمضان 30 روزے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ عبادت آسان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مجاز صاحب۔ تو آج 4 رمضان مبارک تاریخ کے آئینے میں ابھی ہم نے جانا مجاز صاحب سے، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے معروف مفکر و دانشور نامور عالم دین جناب مولانا رئیس الدین اظہری صاحب کا۔ آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے مولانا صاحبان سے ملاقات کا، تو آپ سب کا خیر مقدم ہے مولانا صاحب، خوش آمدید ایک بار پھر مولانا صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، گفتگو کی طرف آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ عشرہ رحمت کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر بھرپور گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو رمضان مبارک کی آمد کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے، عتق من النار۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جتنے سرکش شیاطین ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی فریاد کرنے والا جس کی خواہش، جس کی تمنا، جس کی چاہت میں پوری کروں۔ اسی طرح ایک فرشتہ ہے جو کہ آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی چاہنے والے، خیر چاہنے والے آگے بڑھو، اور شر چاہنے والے، برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ عشرہ رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ رحمت کہنے کو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اپنے اندر بے پناہ وسعت سموئے ہوئے ہے، اور اس کے سرے نہ جانے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں ختم ہوتے ہیں، اور اپنے اندر یہ بہت ساری جہاد رکھتا ہے۔ اگر مولانا محمود صاحب آپ کی طرف آئیں تو یہ جو رحمت ہے، اگر ذات باری تعالیٰ سے اس کے سرے جوڑتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں، تو یہ بندوں تک کن کن مدارج سے ہو کر گزرتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال علیہ الصلاة والسلام ان رحمتی تغلب على غضبی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی یہ عرض کیا گیا کہ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس رحمت کے عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام متوجہ ہوتا ہے اس کے بندوں کی طرف سے۔ اب جو لوگ اللہ رب العزت کی اس نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور رحمت حق بہانمی جو ہے، اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ڈھونڈ کر کے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے بے پناہ کرم و فضل سے نوازتا رہتا ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں تمہیں عذاب دے کر کے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اس بات کو لکھ دیا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے عرش کے اوپر محفوظ ہے، اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ لکھا ہوا جملہ یہ ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر یہ حاوی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو رحم و کرم ہے وہ بہت ہی بے پایہ ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کوئی طریقہ ہوگا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کا، یا کوئی شاہی کلید تو ہوگی جو کہ اس دروازے کو کھولتی ہے؟ اس لیے کہ ہم آپ کی طرف آئیں گے، لیکن اب اگر ہم ماہ سیام کی بات کرتے ہیں مولانا رئیس صاحب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو مومنین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہم اگر پوری کائنات کو لے لیتے ہیں، تمام انسانوں کو لے لیتے ہیں، تو یہ مہینہ اپنے اندر کس طرح کی رحمتیں لیے ہوئے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی اس کی بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں اس میں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی اپنی پچھلی تاریخیں دیکھتے ہیں تو چاہے قرآن کے علاوہ زبور ہو، انجیل ہو، اور دوسری آسمانی کتابیں، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس نے اس مہینے کو چنا جس میں اپنی تمام علوم زمین پہ اور انسانوں کے پاس بھیجے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر لیا جا رہا ہے۔ اب شیاطین کو قید کر لینا یہ مومنین کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اب وہ گمراہ نہیں کر پائے گا انہیں۔ اب مسلمان آزاد ہے، وہ اپنی عقل سے، اپنے دل سے جو چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی رحمت نہیں، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ثواب دیکھیے تو 70 گنا زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیے کہ
ऐसी रात हमें दी गई है जिसमें अगर हम एक रात इबादत करते हैं तो वो 1000 महीनों से कहीं ज़्यादा होती है। तो इस तरह की ना जाने कितनी नेमतें रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि इस महीने में बंदा मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, उसके रिस्क में वुसअतें हो जाती हैं, जो फ़र्ज़ है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है, नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और बेशुमार जैसे आपने कहा लैलतुल क़द्र 83 साल और कुछ महीने अगर इंसान की ज़िंदगी का हिसाब लगाया जाए तो उसमें किए जाने वाली नेकियां उस एक शब में इंसान हासिल कर सकता है। अभी इस मौजू पर आपसे और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आ रहे हैं मौलाना साहब उस चाबी की तरफ जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलती है। कहते हैं अल्लाह ताला को 2 क़तरे बहुत पसंद हैं। एक तो वो जो बारे नदामत से, जो पशेमानी में अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसुजूद होकर इंसान की आंखों से टपकता है, और दूसरा वो लहू का कतरा जो जिहाद में या अल्लाह की राह में बहता है। तो नदामत का वो छोटा सा आंसू जब तौबा के पैकर में ढल कर अल्लाह के हुजूर पेश होता है तो अल्लाह ताला का अर्श कहते हैं खुशी से झूम उठता है। अल्लाह को बहुत खुशी होती है जब कोई गुनहगार बंदा अल्लाह के हुजूर अपने तौबा का इकरार करता है और तौबा माफ़ी तलब करता है। तो रहमत और तौबा का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है? रहमत और तौबे का दोनों के दरमियान में बहुत ही इंतहा दर्जे का ताल्लुक़ है, और एक रिवायत याद आ रही है जिसके तायद के लिए मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग बैठे हुए थे। इसी दरमियान में कुछ कैदी लाए गए। उन कैदियों के अंदर देखा गया कि एक औरत है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, और बहुत ही बेचैन है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा मिल जाता है, और जब बच्चा मिलता है तो फ़र्त जज्बात से वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। सीने से लगाने के बाद में बहुत प्यार करती है, पुचकारती है उसको, फिर कुछ देर के बाद में उसको दूध पिलाती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ये बतलाओ, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है जबकि उसको आग में न डालने की कुदरत भी हासिल हो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इतना शफ़ीक़ है, इतना रहम करने वाला है कि इस माँ से कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है, रहम करता है। रही बात कोई बंदा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह आली में तन्हाई के अंदर आंसू बहा ले, व ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे, तन्हाई के अंदर उसकी आँखों से आंसू बह जाएं, तो आंसुओं का एक कतरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो बहाया गया है उसके 90 साल, 100 साल, 70 साल, 80 साल के गुनाहों को एक लख्त में धोने के लिए काफ़ी है। तो ये तौबे के जो आंसू हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ख़ासा को अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत काफ़ी और शाफ़ी है। रमज़ान मुबारक का महीना है, मुक़द्दस रातें, इसके लिए बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से हम कह सकते हैं कि इनाम है। अब आते हैं मौलाना साहब आपकी तरफ। आपने बताया कि रमज़ान मुबारक रहमतों का महीना है, ये बंदों से बंदों को कैसे जोड़ता है, ये खैरखाही का महीना है, शहरुल मुआसा कहा गया है इसे। तो ये जो रहमत है ये लोगों के दरमियान आपस में किस तरह पनपती है, फलती फूलती है और परवान चढ़ती है इस माह मुक़द्दस में? बेशक ये महीना जो इतना मुक़द्दस है और इसमें जो बंदों से बंदों का जो ताल्लुक़ है और उसमें जो आपसी मोहब्बत बढ़ती है, उसको आप यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर पूरी जो कमाई करता है उससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर दूसरे महीनों के में देखें हम रमज़ान के मुकाबले में, तो अगर किसी से कुछ चंद रुपए मांग लिए जाएं, उसका कुछ माल मांग लिया जाए तो वो देने के लिए राज़ी नहीं होता। लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसका दिल ऐसा नर्म, ऐसा नाजुक हो जाता है कि अगर किसी ने सवाल कर दिया तो उसके दिल में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि ये मुझे दे देना चाहिए, और वो अपने महबूब माल में से निकाल कर अपने दूसरे भाई को अता कर देता है, दे देता है। और इस बात का सिर्फ इतना ही ख्याल लगता है कि इसकी जज़ा सिर्फ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहता हूँ, इस बंदे से नहीं चाहता। रमज़ान के महीने में आप देख लीजिए कि साल कितने बढ़ जाते हैं, साल बढ़ जाते हैं लेकिन देने वाले भी बढ़ जाते हैं। साल इसीलिए आते हैं कि देने वाले बढ़ गए हैं, तो दिल जो है वो नर्म नाजुक हो जाता है और बंदों से बंदों की मोहब्बत बढ़ जाती है। आप देख लीजिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में अगर किसी से थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है और वो सामने आ जाता है तो रोज़ा रखने की बरकत की वजह से
आपका दिल इतना नर्म हो जाता है कि आप उससे मिल लेते हैं, मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं और उससे मोहब्बत पैदा कर लेते हैं, ताकि अब ये रमज़ान का महीना मगफरत का महीना है। अब हमें सारे गिले शिकवे इसी में दूर कर लेने चाहिए और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब हम जाएं तो हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हों और अल्लाह की बारगाह में हम मकबूल हो चुके हों। बिल्कुल साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इस महीने में देने वाले भी बढ़ जाते हैं। एक शख्स आया हातिम ताई के पास और कहा बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो हातिम ताई ने 10 बोरियां अनाज की जो है मजदूर अपने मुलाजिम से कहा कि उठाकर इसके साथ दे दो। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो एक वक्त का खाना मांगा था। हातिम ताई ने कहा कि तुमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सवाल किया और मैंने अपने इस्तिताअत के मुताबिक तुम्हें दिया। तो ये तो एक बंदे की खैर खाही है दूसरे बंदे के साथ। अब हम ये सोचें मौलाना साहिबान कि जो हमारा रब है, जो करीम है, नवाजने वाला है, अगर हम उससे अपनी हाजात तलब करते हैं या उसके सामने अपना दस्ते सवाल दराज करते हैं, झूली फहराते हैं, तो कैसे उसकी रहमत जोश में आती है। ये मौजू यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे सवालात भी आएंगे इंशाल्लाह, जिसमें जो बातें रह गई हैं उनका अहाता होगा। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। नाजिया साहिबा से पहले बात कर रहे हैं, लखीमपुर से हमारे साथ हैं। जी नाजिया साहिबा फरमाइए। बाजी आपको और पूरे मुसलमान मोमिन को रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। बाजी हमारा एक मसला है, जैसे आपने एक बार हमें बताया था कि मतलब कुरान शरीफ को माने से पढ़ने के लिए हमने उसी वक्त से शुरू कर दी थी। लेकिन बाजी ये मसला ये है कि मतलब रमजान मुबारक में हम जब पढ़ रहे हैं तो कई लोगों ने ये कहा कि जो है माने से ये तो फुर्सत की मतलब रमजान के बाद में मतलब जो है माने से पढ़ना, अभी बिना माने से शुरू कर दो। तो बाजी वो जो माने से पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इसका ज्यादा सवाब है कि बिना माने से पढ़ने का? बाजी में इस बारे में पूछना। बिल्कुल तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह मौलाना साहब, थोड़ा सा इंतजार। पुणे और डॉक्टर समीना फोन लाइन पर मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपका खुशामदीद और इस्तकबाल करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप बराह करम फोन लाइन पर ज़रूर मौजूद रहें। फ़ौरन ले चल रहे हैं अपने नाज़रीन को कानपुर की जानिब और कानपुर से वापसी पर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार लीजिए। नाज़रीन अतहर सईद साहब के पास चल रहे हैं जो सनती शहर कानपुर में मौजूद हैं। नाज़रीन, चाय में आपने काजू पहले कभी पड़ता नहीं देखा होगा, लेकिन कानपुर में चाय में काजू भी डाला जाता है। काजू के साथ मोहब्बत डाली जाती है और चीनी पत्ती तो अपनी जगह होती ही है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में भी आपने चाय बनती हुई शायद ही कभी कभी देखी होगी। लेकिन यहाँ पर कमर आलम राजू साहब का ये दुकान है और इस दुकान पर पूरे कानपुर से रोजेदार आते हैं। अफ्तार के बाद यहाँ पर चाय का लुत्फ लेते हैं, उसके बाद तरावी की नमाज के लिए चले जाते हैं, यानी ईशा की नमाज, और उसके बाद तरावी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ये शाम का मंजरनामा है यहाँ पर। बताएं साहब, आपकी चाय की खास बात क्या? पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद फैसल है। चाय की रेसिपी सर, इसमें दूध वगैरह है और काजू है, ड्राई फ्रूट जो है, बादाम है, और काजू है और इलायची है और कुछ आइटम है, और जो सिगरेट है वो सब इसमें डाल के अपना इसको तैयार करते हैं हम लोग। 60 किलो का खाने एक बार चढ़ाते हैं हम लोग। 60 किलो दूध एक मरतबा में? एक मरतबा में बहुत ज्यादा, 1 घंटे में लगता है, सेल हो जाती है। तरावी के बाद इंशाल्लाह सब धीरे धीरे आना। तरावी पूरा मजमा लगा रहेगा चुरा पे। यहाँ पर मतलब अपनी बारी का लोग इंतजार करेंगे? जी 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 बस। माशाल्लाह, देखिए मैं भी चला कर देखता हूँ। ये चाय बहुत गाढ़ी सौंधी खुशबू इसमें, और इसमें जब बादाम होगा जनाब, जब काजू होंगे, कुछ मसाले जो कि इन्होंने कहा कि कुछ सीक्रेट मसाले हैं, जब वो मसाले पड़ेंगे और साथ में इनकी जो मुस्कुराहट है, बहुत उम्दा मुस्कुराहट के साथ, मोहब्बत के साथ जब ये परोसे जाएंगे तो इसमें लज्जत तो आनी ही है। तो साहब, इस चाय के साथ कॉम्बिनेशन है बन मक्खन का। ये बन मक्खन तैयार करते हुए बहुत बेटर चीज है। बहुत सारी भीड़ लगी है आपकी दुकान के आगे। बहुत शानदार चाय है, जमाने से चली आ रही चाय है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। जमाने से चली आ रही तीसरी पीढ़ी चाय बनाते हुए गुजर गई है, तो इससे इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो सकता है, इनकी लज्जत का अंदाजा हो सकता है। चाय में क्या खास बात है मैं देखता हूँ। देखिए, चाय का अंदाज बहुत अलग हो सकता है। चाय ब्लैक टी हो सकती है, हर्बल टी हो सकती है, मसाला टी हो सकती है, अदरक वाली चाय हो सकती है। बहरहाल ये जो चाय है कुल्हड़ में परोसी जाएगी। तो जनाब, ये चाय मेरे लिए तैयार, और बन का अभी भी है इंतजार, और इंतजार के लम्हे वाकई दुश्वार गुजार हुआ करते हैं। और इंतजार के बाद जब फल मिलना होता है, जब बेहतर फल होता है, तो उसकी लज्जत में इजाफा हो जाता है। एक सिप लेता हूँ चाय का। कुल्हड़ में ये चाय है, और ये चाय बादाम वाली है, ये चाय है काजू वाली, और ये चाय है मसाले वाली, और ये चाय कानपुर की है। ये चाय हमारे बहुत उम्दा जायका है इसका, सौंधी खुशबू आ रही है, और ये बन गर्मा गर्म बन है। इसमें मक्खन ढेर सारा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं खाया जाएगा। एक बाइट में आप तक पहुंचाता हूं। देखिए, बन मक्खन के साथ चाय का कॉम्बिनेशन
वैसे ही बहुत उम्दा होता है। और ये तो बात कानपुर के बन मक्खन की है। यकीनन बहुत अच्छा है नाज़रीन, चाय का जायका कमाल है, बेमिसाल है। तो ये जायके हैं कानपुर के नाज़रीन। यकीनी तौर पे नाज़रीन जायका बेमिसाल है, बाकमाल है। और जिस मोहब्बत और खुलूस से अतहर भाई ने इस चाय की खुसूसियात बयान की, यकीनी तौर पर इसकी शीरीनी में भी इजाफा हो गया होगा। बहुत शुक्रिया अतहर सईद साहब। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। पहले तो डॉक्टर समीना साहब आपका इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। रमज़ान मुबारक आपको, और बताइए कि सवाल क्या है। बहुत बहुत मुबारक हो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा ना सवाल जो है वो सफर की नमाज जो है उसको लेके 3 सवाल है मेरे। जी। पहला तो ये है कि जैसे सफर में हमारी सहूलत के लिए फर्जों को आधा कर दिया गया है, लेकिन अगर हमारे पास वक्त है या हमारा दिल है तो क्या सफर में मुकम्मल नमाज अदा की जा सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जितने आपको आधे फर्ज है उतने ही अदा करने हैं। जी। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम सफर में हैं और नमाज हमारी कज़ा हो गई है, हम नहीं अदा कर पाए और हम वापस अपने घर आ गए, और अब हम उस सफर की नमाज को अदा करना चाहते हैं, तो अब वो पूरे फर्ज अदा होंगे या जितने सफर में थे उतने ही अदा होंगे? ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि हम लोगों की जो मुकम्मल रिहाइश है वो गाजियाबाद में है, और जो हमारा ससुराल है, जो घर है हमारा मुकम्मल दादलाही, वो सहारनपुर में। अब अगर हम सहारनपुर सफर करते हैं 1-2 दिन के लिए, साल में 2-3 बार ही जाना होता है, तो वहां पर जाने के बाद हमारे पे नमाज सफर लागू होगी या मुकम्मल नमाज लागू होगी? जी। आपका घर गाजियाबाद में है और आपने बताया कि आपका अपना जो घर है वो सहारनपुर में। हमारा घर गाजियाबाद में है, जहाँ हम रहते हैं हमारे ससुराल सहारनपुर में। ससुराल सहारनपुर, ठीक है समीना साहब। हम सहारनपुर में भी हमारा दादलाही घर ही है। जी। तो वहाँ जाने पर हमें नमाज सफर लागू होगी या मुकम्मल नमाज हमें अदा करनी है? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सना का सवाल नोट कर लें और उसके बाद आते हैं सवालों की जानिब। जी, दिल्ली से सना है, फरमाइए सना, सवाल क्या है? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन, आपका सवाल हम तक पहुंचा नहीं। नहीं, पहला सवाल ही नहीं पहुंचा, पहला सवाल दोहराइए। अच्छा, बहन, आपने टीवी की आवाज म्यूट नहीं की है। नमाज तरावी की नौयत के बारे में। जी ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? जी मौलाना साहब, पहले तो हम डॉक्टर समीना साहबा के सवाल ले लें क्योंकि इनमें काफ़ी उलझाव है। पहले तो अगर सफ़र में है कोई शख्स तो क्या उसे नमाज कसर करनी ही करनी है? अगर दिल चाह रहा हो कि अगर असर की नमाज है तो हम चारों अदा कर लें, लेकिन शरीयत क्या कहती है जिसकी इसमें शरई मसला ये है कि अगर आप सफ़र में हैं जी, और अगर आपके पास में वक्त है या नहीं है जी, और आप ये चाहें कि नहीं जनाब हम तो जो सफ़र शरई है उसके रुख्सत को ना लेते हुए हम 4 रकात को ही 4 रकात ही पढ़ेंगे, 2 रकात नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये रुख्सत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है, जो इनाम की तरह से तरदीद है, इस माना कर फिर आपकी वो नमाज नहीं होगी। हाँ, मर्द हजरात, या अगर आप जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं और सफ़र में वहाँ के इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक मजबूरी है, इमाम जैसे नमाज़ पढ़ेगा आपको वैसे नमाज़ पढ़नी होगी। और दूसरा मसला जो उनका मोहतरमा का है वो ये था कि अगर सफ़र में वो नमाज़ें छूट जाती हैं तो मकाम पर आने के बाद में उसको किस तरह से अदा किया जाएगा। उसको सफ़र ही की हालत वाली नमाज अदा की जाएगी, यानी कसर अद्दाहु कमा वजबा, जैसे आप पर वो वाजिब हुई है आपको वैसे ही अदा करना है। अब वाजिब हुई है कसर वाली तो आपको कसर वाली अदा करनी है और आपको हज़र वाली नहीं अदा करनी है, वरना फिर नमाज नहीं होगी आपकी। जी। रही बात दोनों मकामात की कि एक जगह इनका घर है, एक जगह ससुराल है, तो वो दोनों ही उनके वतन असली हैं। वतन असली से बातिल हो जाता है। वहाँ जाने के बाद में वो मुकीम कहलाएंगी, वहाँ भी मुकीम ही की नमाज़ पढ़ेंगी और यहाँ आएंगी तो मुकीम की नमाज़ पढ़ेंगी। दौरान सफ़र अगर कहीं नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है तो वहाँ सफ़र वाली नमाज़ पढ़ेंगी। शबाना औरंगाबाद से, सुरैया महाराष्ट्र से। जी बताइए शबाना, पहले आपका सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें बाजी मौलाना साहब से सलात तस्बीह की नमाज के बारे में पूछना है। जी।
ٹھیک ہے، اس کا طریقہ دریافت کر رہی ہیں؟ تسبیح کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے مولانا سے. ٹھیک ہے، اس پر ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں بہن اپنے کسی ایپیسوڈ میں، لیکن پھر چلیں پھر بھی ضرور شامل کرتے ہیں. سریا صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ سریا ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. ہلو جی سریا صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو سلام، رمضان مبارک ہے. آپ کو بھی بہن. جی ہلو جی بہن سن رہے ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان آپ کو بھی مبارک ہو بہن. سوال کیا ہے یہ بتائیے. پوری ٹیم کو، آپ مولانا صاحب کو، سبھی کو جی خیر مبارک، خیر مبارک. فرمائیے. ہمارے والد صاحب 2 مہینے ہو گئے انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی یہ دعا مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. جی مولانا صاحب، جیسے انہوں نے بہن نے کہا کہ نماز تراویح جو ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے، نفل ہے کہ یہ سنت شمار ہوتی ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ جی دیکھیے، نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے، اس کو سنت کی نیت سے ہی ادا کی جائے گی. جی ایک اور سوال آپ سے ہم دریافت کر لیں کہ جیسے نازیہ نے بتایا کہ قرآن پاک انہوں نے بامانہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ رمضان تو برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، اس وقت جلدی جلدی سے جو ہے وہ صرف معنی کے بغیر ہی قرآن پاک اگر پڑھ لو اور اجر زیادہ لے لو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معنی کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، تو دونوں میں بہتر کیا ہے؟ دیکھیے، اگر بہن معنی کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بہت بہتر چیز ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ سمجھ کے نہ پڑھیں. آپ قرآن مقدس پڑھ رہی ہیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. جی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں مولانا صاحب، کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کے سلسلے میں ایک مستقل پروگرام ہم لوگوں نے کیا تھا اسی اسٹیج سے. اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نفل کی نماز کی نیت باندھیں گے 4 رکعت کی، اور اس کی شروعات یہ ہوگی ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ. اس کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس وقت ہم نے بھی بتلایا تھا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی اس میں جوڑا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم کے بعد میں 10 مرتبہ ان کلمات کو کہنا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کھڑے کھڑے ان کلمات کو 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد میں 10 مرتبہ ان کلمات کو کہنا ہے. اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے ہیں تو 10 مرتبہ ان کلمات کو کہنا ہے. پھر سجدے ثانی میں گئے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں 10 مرتبہ ان کلمات کو کہنا ہے. اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے بیٹھ کر کے 10 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے. اس طرح سے 75 مرتبہ ایک رکعت میں کلمات ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. علی گڑھ چل رہے ہیں ریحانہ صاحبہ کے پاس. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ریحانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ریحانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. السلام علیکم. آپ سب حضرات کو وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے رمضان کے حوالے سے. کیا لپسٹک لگانا اس مہینے میں کیسا رہے گا؟ جی یہ کی حالت میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ ہاں بہن یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کسی یعنی شوق کے تحت لگایا جا رہا ہے، ضرورت کے تحت لگایا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ نہیں کسی ضرورت کے حساب سے نہیں، شوق کے تحت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن. بابو خان صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال یہ ہے کہ کسی کو اصل نام سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ فون تک کاٹ دیتے ہیں، تو کیا نقلی نام کا سہارا لے کے ہم اپنا کام دھکا سکتے ہیں؟ سالار بھائی آپ بول رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ کے آپریٹر نام سنتے ہی کٹ کر دیتے تقریباً. چلے سالار بھائی نے آج اپنے سوال کو شکوے کا روپ دے دیا ہے. جی بتائیے مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ نام چینج کر کے پوچھ رہے ہیں لیکن آواز چھپتی نہیں ہے، ریگولر کالر ہیں یہ ہمارے. جی کیا تھا سوال؟ ویسے سالار بھائی ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری سمجھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ بہت ہیں. یہ دیکھیے کہ آپ کے بنا کہیں ہم نے پہچان لیا آپ کو، ایسا نہیں ہے، اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہوگا. نہیں تو اپنے دل کو صاف رکھے، رمضان مبارک رحمتوں کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نام سن کے کوئی آپ کی جو ہے کال کو کاٹ دے. جی فرضی نام سے اپنا کام نکلوانا کیسا ہے مولانا صاحب؟ غلط ہے، تو غلط ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. جی
اب بہن نے جو سوال کیا ہے کہ کسی شوق کے تحت نہیں، کسی شوق کے تحت لپسٹک لگانا رمضان مبارک میں وہ کیسا ہے؟ دیکھیے رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پہ پاکی کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اور جو لپسٹک آتی ہے آج کل مارکیٹ میں، آپ ان کے مکونات جو انگریڈینٹ ہیں ان پہ بھی ایک بار غور کر لیں کہ وہ کن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں جو حرام چیزوں سے یا ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں ان سے اگر کوئی چیز بنی ہے تو اس کا استعمال بالکل ممنوع ہے. اور ظاہر سے اس میں وضاحت یہ بھی کہ لپسٹک جب لگاتے ہیں تو اس کا فلیورز بھی آتے ہیں، تو کبھی کبھی زبان پہ اس کے فلیور آپ کے چڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بچنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب رمضان میں نماز کی پابندی ہوتی ہے اور وضو کرنا ہوتا ہے کئی بار، تو آپ کے چہرے سے وہ بار بار اتر جائے گی اور بار بار آپ کو اس میں ایک طرح کا تکلف ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اسے بچا جائے اور احتیاط کیا جائے. جی بہت شکریہ. ناصر بھائی ودرب سے فرمائیے. ناصر بھائی سوال کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اسے بچا جائے. ناصر بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی آزاد ہونے کے بعد لوگ جو ہے تو تجارت کرتے رہتے ہیں، اس میں شریعت کی روشنی میں جواب چاہیے. ٹھیک ہے. اذان ہو رہی ہے جمعے کی اور لوگ اپنے کاروبار میں منہمک ہیں، نماز کی طرف نہیں جا رہے، تو یہ عمل کیسا ہے مولانا صاحب؟ یہ عمل بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ والا عمل ہے. اور جب یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جب اذان خطبے کی دے دی جائے اور امام ممبر پر آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، وہاں نماز کی بھی کوئی گنجائش نہیں، تکلم کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر وہاں کاروبار کی اور بزنس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ حرکت عمل قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، ان حرکتوں سے بچنا چاہیے. جی یعقوب بھائی دلی سے فرمائیے. یعقوب صاحب سوال کیا ہے؟ یعقوب صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. ندیم بھائی بجنور سے. جی ندیم بھائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور کچھ میرے سوالات ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچے یا کسی کی دل آزاری بھی ہو جو سوال ہوتے ہیں ان سے، تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. میرے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ خواب سے متعلق ہے. خواب میں گھی کو گرتا ہوا دیکھا ہے، جیسے گھی کا ڈبہ پلٹ جاتا ہے تو اس کا اس طرح سے بہتا ہے جیسے کوئی سیلاب آ جاتا ہے. اچھا. اور وہ گھی بہتا بہتا جو ہے وہ وہاں ہماری بہن کے سسرال میں پہنچ جاتا ہے. ایک تو اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور ایک دل میں بہت گھبراہٹ ہے. اور ایک میت کے پانی کو ان کا ماننا ہے کہ میت کا جو غسل کا پانی ہوتا ہے اس کو انہوں نے اس کے اوپر سے اتری ہیں، تو ان کو بہت زیادہ دل میں تکلیف ہے ان کے، اور بے قراری بہت ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار، پہلے خواب لے لیتے ہیں. مولانا صاحب تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خواب کی جو تعبیر ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت اس معنی کر بھی نہیں ہے کہ یہ جو ایک رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان میں، دونوں گھروں کے درمیان میں، اس میں مواصلت اور تواصل و پائیداری کی طرف اشارہ ہے. اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت جو رشتہ ہے بھائی کا اور بہن کا، اور جو اس کو اللہ رب العزت باقی رکھے، اس کو مضبوط رکھے. جی دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. ندیم بھائی ہنا سے بات کر رہے ہیں. جی ہنا سوال بتائیے. ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہن. وعلیکم السلام. جی آگے بتائیے. میرے دو سوال ہیں باجی. ایک تو خواب سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اونچائی پہ مطلب بلڈنگ سے کھڑی ہوئی ہوں اور وہاں سے ایک لڑکا نیچے گر گیا. کون گر گیا اوپر سے؟ اور میں اونچائی پہ چڑھتا ہوا اپنے آپ کو بہت دیکھتی ہوں. اونچائی پہ چڑھ تو جاتی ہوں، مطلب کہ اترا مجھ سے نہیں جاتا وہاں سے. پہلے خواب کے بارے میں بتائیے کہ بلندی سے کون گرا ہے. دوسرا سوال ہے کہ میری بہن کے رشتے کے لیے کچھ بتا دیجیے. میری بہن کے رشتے نہیں آتے، اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے. چلیے ٹھیک ہے مولانا صاحب، خواب آپ تک پہنچ گیا. جی نسیمہ صاحبہ کا سوال اور جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ سوالوں کی جانب. نسیمہ بہن سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم، اور مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام. وعلیکم السلام. جی اور ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے باجی ہمیں. ضرور انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو ہمارے خیر سوال ہے باجی، ہمارا ایک بچہ ہے، اس کا نام عدنان ہے. ہاں
تو وہ اتنی شرارت کرتا ہے, 9-10 سال کا ہے, وہ اس کو کچھ بولے تو سنتا نہیں, سمجھ میں نہیں آتا, مطلب اس کو کتنا بھی مارے کچھ بھی کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. شرارتی بچے جو ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیسے اس کی شرارتوں کو کنٹرول کریں یا نہ کریں. جی, اور دوسرا سوال کیا ہے؟ باجی ہمارا شوہر ہے, مطلب وہ شراب پیتے, نماز روزے کا بولے تو نماز روزے سے اتنا غافل ہے باجی کہ بہت ہی حد سے زیادہ غافل ہے. وہ بولتے کہ صرف نماز پڑھنا 2 ہی چیز, رمضان اور بقرعید کی, ان کے سامنے ہم نماز پڑھتے, کوئی روزوں کا بولتے, نماز کا بولتے, لیکن ہماری باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا باجی سے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. پہلے وہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے, خود کو بلندی پر دیکھا ہے, پھر ان کو اونچائی سے ڈر بھی لگتا ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ ان کے بہن سے کے رشتے سے متعلق ہے مولانا صاحب. دیکھیے, بلندی سے گرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اس میں کسی نہ کسی نقصان کی طرف اشارہ ہے. تو اولاً کچھ صدقہ وغیرہ اللہ کے راستے میں دے دیں اور نماز توبہ وغیرہ پڑھیں. اللہ رب العزت کسی بھی انہونی سے اور آفت سے بلا سے ان کو محفوظ فرمائے. اور جہاں تک رہی بات رشتے کی, تو یا لطیف ہو 33 مرتبہ پڑھیں. اور ایک اور خاص وظیفہ آپ یاد کر لیں, هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. 313 مرتبہ 21 دن تک اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی بہتر رشتہ آئے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا بچہ ہے مولانا صاحب, 9-10 سال کا, شرارتیں بہت کرتا ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کتنا بھی سمجھا لو وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ تو ایک بات. دوسرا ان کے شوہر کا مسئلہ ہے, شراب پیتے ہیں, نماز روزے کی پابندی نہیں ہے, شاید 2 نمازیں ادا کرتے ہیں, عیدین کی نماز ہے یا جمعے کی اور عیدین کی نمازیں, تو ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. دیکھیے, جہاں تک بچے کا تعلق ہے, بچے کے لیے جو ہے پانی پہ 7 مرتبہ درود شریف, اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا لے کے اس کے سینے پہ بھی مل دیں, انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اور جہاں تک شوہر کے شراب پینے کا تعلق ہے, یہ بہت قبیح امر ہے. اور اس میں سب سے پہلا تو یہ کہ آپ اپنی طرف سے صدقہ کریں, جو بھی ہو سکے آپ کے پاس, کم سے کم بھی ہو تو کوئی اس میں ہانی کی بات نہیں ہے, آپ صدقہ کریں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے 5 وقتہ نماز میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس بری عادت سے ان کو چھٹکارا دلائے. ساتھ ہی ساتھ آپ ایک عمل اور کریں کہ سورہ کوثر کی تلاوت 11 مرتبہ کر کے, آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پہ پانی پہ دم کر کے, اور ان کے سینے پر کوشش کریں کہ مل سکے تو مل دیں, اور ان کو کسی کھانے کے اوپر یا پانی میں ملا کر ان کو پلائیں تھوڑا تھوڑا کر کے. انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. 2 کالرز اور ہیں, اور ندیم بھائی آپ کا سوال محفوظ ہے, ضرور شامل کریں گے. ترنم صاحبہ دلی سے, فرمائیے بہن. ہلو, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. سب کو پہنچ گیا. جی ہاں, وہ باجی میں اپنے لڑکا کے لیے دعا کروانا چاہ رہی ہوں, ذرا دعا کروا دیجیے. وہ پہلے نشہ کرتا تھا نا, پھر میں نے ان کو نشہ مٹی میں ڈال رکھا ہوں. اب 4 مہینہ ہو گیا ہے, تو وہ بولتا ہے کہ مجھے گھر پہ لے چلو عید کرانے کے لیے. اگر آپ عید کرانے نہیں لے جاؤ گی نا تو میں کبھی زندگی میں نہیں وہاں جاؤں گا, اور نہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی میں عید کروں گا. ٹھیک ہے بہن, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور خیر کا معاملہ کرے گا. ابھی دعا بھی ہو جاتی ہے, اور ایک بہن نے اور اپنے والد کے لیے بھی ایصال ثواب کی دعا کے کہا ہے, وہ بھی شامل کریں گے. شمیم صاحبہ جلگاؤں سے, فرمائیے بہن سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میری بہن تبسم کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ پڑھائی کرتی تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو اسے پڑھائی مجھے یاد نہیں رہتی, تو دعا بتا دیجیے. مولانا طارق صاحب نے بتایا تھا, مگر وہ نوٹ ریکارڈ کرنا بھول گئے تھے, لائٹ چلے گئی تھی ہماری طرف, اور تھوڑی وہ ایگزام میں بھی کامیاب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مولانا صاحب, امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اعوذ باللہ بسم اللہ. حامیم کاف ہا یا عین صاد فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. اس کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ العزیز امتحانات اور دیگر جو انٹرویوز وغیرہ ہیں وہ آسان ہوں گے. جی, دل کی بے چینی اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ جیسے ندیم بھائی نے بتایا کہ کچھ ایسا کام ہو گیا ہے اتفاقی طور پر جس کی وجہ سے دل میں کچھ وسوسوں نے گھر کر لیا ہے, تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے, بے چینی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے جو وہ ذکر اللہ ہے.
اور وہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 2 جملے ایسے ہیں جو بہت زیادہ پسند ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان 2 کلموں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں, انشاءاللہ آپ کے دل کا جو بے چینی ہے وہ دور ہوگی اور آپ کو سکون نصیب ہوگا. ایک بار دہرا دیجیے مولانا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر وقت چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اذن عام ہے یہ. جی مولانا صاحب, دعا کے لیے آپ کی طرف آ رہے ہیں. اول تو ایک بہن نے کہا کہ 2 مہینے ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعائیں خیر کر دیں. اور ایک مسئلہ بہن کا ہے جنہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا, اسے نشہ مکتی سینٹر میں جو ہے انہوں نے داخل کرا دیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں مجھے گھر لے جاؤ, عید مجھے گھر پہ کرنی ہے. اگر وہ میعاد پوری نہیں ہوئی ہے تو کیا صرف اس کا دل رکھنے کے لیے, تاکہ اس کا دل جو ہے وہ خیر کی طرف مائل ہو, اسے کچھ دیر کے لیے گھر لا سکتی ہیں, پھر چاہے تو دوبارہ وہاں داخل کروا دیں؟ اس کے لیے کام یہ بھی کریں گے وہ کہ لفظ یا برو جی 200 مرتبہ پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد میں پانی میں دم کر کے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو عادت بد ہے وہ ختم ہوگی. اور اگر ایسا کہہ رہا ہے تو دلجوئی کے لیے اس کو لے آئیں, اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس دلجوئی کے بدلے میں ہی اس کو اللہ رب العزت اس عادت بد سے نجات دے دے. جی اب دعا بھی کر دیں اس بچے کے حق میں الگ سے اور ان کے والد کے حق میں الگ سے. دیکھیے ان کے والد کا جو مسئلہ ہے, اللہ رب العزت ان کو بھی ان تمام معاملات سے چھٹکارا عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس بچے کو بھی عادت بد سے بچائے, اور اللہ رب العزت تمام ناظرین کے اور ہم تمام لوگوں کی جو دلی مراد ہیں, جائز تمنائیں ہیں, اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائے. آمین. بہت شکریہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور پھر انشاءاللہ کسی دن کسی اور موضوعات کے حوالے سے, کسی اور موضوع کے حوالے سے آپ سب کی رہنمائی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.